قبر میں اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے دل کو ثابت قدمی نصیب کرتا ہے، اس کو اپنے نقطہ نظر پر قائم رکھتا ہے۔ مختلف روایات کا مجموعہ ہے کہ جب کسی بندہ مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو پہلے تو زمین اس سے مخاطب ہوتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والے لوگوں میں تم سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، اب آج تم میرے اندر آ گئے ہو تو میرا طرز عمل دیکھو۔ چنانچہ زمین کھل جائے گی، تا حد نگاہ اس کے لیے قبر وسیع ہو جائے گی، اور اسی طرح فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کو دفن کیا جاتا ہے، اگر وہ صاحب ایمان والا ہے تو جس وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت جب تھوڑا گزرتا ہے، غروب کا وقت قریب آتا ہے تو اسے ماحول ایسا لگے گا جیسے سورج ڈوبنے لگا ہے، چنانچہ وہ کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کے آ گئے۔ اب اس سے فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ اس سے سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اس سے سوال ہوگا من نبیک؟ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ جو جوابات وہ دے گا یہ اللہ کی توفیق سے دے گا، اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے بعد فرشتے اس کے لیے پہلے جہنم سے ایک کھڑکی کھولیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اگر تم جواب نہ دیتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ اس کے بعد اس کو بند کر دیا جائے گا اور جنت سے کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں سے خوشبودار ہوائیں آئیں گی اور فرشتے اس کو کہیں گے نم کا نومت العروس، کہ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سویا کرتی ہے، کہ اطمینان سے سو جاتی ہے، اس طریقے سے تم بھی سو جاؤ۔ تو وہ سو جائے گا آرام سے اور پھر قیامت کے وقت اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی اسے ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل اگر کوئی کافر ہے تو وہ تو اللہ کی نصرت سے محروم ہے، تو پہلے تو قبر اس کو دبوچ لے گی اس طریقے سے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، اور اس کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے اس سے سوال جواب کریں گے تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں۔ اسے پوچھا جائے گا مر ربک؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، کہ ہائے کاش میں تو نہیں جانتا۔ تو ہر سوال کا یہی جواب دے گا، اور آخری سوال کے بعد پھر فرشتے اسے لوہے کے گرز سے دروں سے پکڑ کے پیٹیں گے اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، الیاذ باللہ، اعاذنا اللہ من ذالک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال بیان کیے ہیں، اور ان میں بندہ مومن کو اللہ جل جلالہ ثابت قدم رکھے گا، وہ جواب دے گا۔ اور بعض روایات سے ہمیں یہ ادب بھی تعلیم کیا گیا ہے، اس ادب کی ہدایت دی گئی ہے کہ جب مردے کو دفن کرو تو کچھ دیر اس کے سرہانے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر ذکر اذکار کرو، تاکہ اس ذکر اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سوال جواب میں اس کو ثابت قدمی عطا کرے۔ ایک صحابی نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ میری تدفین کے بعد اتنی دیر تک میری قبر پر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پر اہل عرب پونے گھنٹے میں یہ سارے کام کر لیا کرتے تھے، کہ 45 منٹ میں اونٹ ذبح ہو کر تقسیم بھی ہو جاتا تھا۔ تو اگر انسان اپنے اعزہ اور اقرباء کی تدفین میں شریک ہو تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ تدفین کے بعد کوئی 45 منٹ 1 گھنٹے تک قبر کے کنارے موجود رہ کر ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، استغفار پڑھتا رہے، تاکہ اس کی تسبیحات کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر موجود اس میت کو سوال جواب کے دوران ثابت قدمی عطا کرے۔